أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ آج کی حدیث محترم معید حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث سنن ابی داؤد سے کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر مسجد میں جمع ہو کر کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور باہم اس کو سیکھتی اور سکھاتی ہے تو اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس کو اپنے حلقے میں لے لیتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے مقربین میں فرماتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب ایک چھوٹا سا ایک اقتباس ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ روحانی خزائن جلد 19 سے لیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے، سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے، الخیر کلہ فی القرآن، تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہی ہیں۔ اب تھوڑی سی ہم دہرائی کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں بھی میں نے یہ آپ کے سامنے کچھ عمومی ہدایات رکھی تھی، تو سب سے پہلی درخواست آپ سب سے تو یہی ہے کہ یہ فیملی قرآن کلاس کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی اس کلاس میں شامل ہوں، کوشش کریں کہ اپنی فیملی میں سے چھوٹے بچے، بڑے جو بھی گھر میں موجود ہوں اور آسانی سے شامل ہو سکتے ہوں، وہ ضرور اس کلاس میں شامل ہوں۔ اور دوسری درخواست آپ سے کی تھی کہ اپنے نام کی بجائے جو آپ کو کلاس آئی ڈیز ایشو کی گئی ہیں، آپ کو ای میل میں بھیجی گئی تھی، آپ اس کے ساتھ جوائن کریں کلاس کو، نہ کہ اپنے نام کے ساتھ، کیونکہ جو آگے کلاس چلے گی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، تو ہم انشاءاللہ جب پریکٹس کے وقت ہم صرف انہی کو موقع دیں گے جو کہ اپنی آئی ڈیز کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اگر آپ اپنے نام کے ساتھ ہیں تو آپ کلاس میں تو شامل بشک رہیں، لیکن پھر آپ کو ہم اس پریکٹس سیشن میں موقع شاید نہ آپ کو مل سکے۔ تیسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں پوری کلاس کے دوران، اور یہ کلاس ہر پیر والے دن اور جمعرات والے دن 2 دن صرف ویک میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو 20 کلاسیں ہیں، 10 ویک صرف ہیں، تو آپ اس کلاس میں باقاعدگی کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک کلاس میں آ گئے پھر 2-3 کلاسیں مس کر دیں پھر آپ واپس کلاس میں آ جائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی ہم جو قواعد آپ پڑھیں، اگر آپ ان کو گھر میں دوبارہ ریوائز کر لیں، دہرائی اس کی کر لیں اچھی طرح، تو پھر ممکن ہے کہ وہ قواعد آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، اور جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو پھر انکانشیسلی آپ کا مائنڈ بیک اپ میں اس کو سپورٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ بار بار گھر میں ان کی دہرائی نہیں کریں گے تو آپ شاید پھر اس پہ پوری طرح کمال حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ کی تلاوت کا جو معیار ہے وہ آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ ہی اوپر جائے گا۔ تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ جب نہ صرف کلاس میں باقاعدگی سے شامل ہوں، بلکہ جو بھی کلاس میں سے آپ سیکھیں اس کی آپ نے دہرائی ضرور کرنی ہے۔ تو کلاس ریکارڈنگ کے سلسلے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہر کلاس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو کچھ 1-2 دن کے بعد وہ کلاس کے عموماً میں نے دیکھا کہ 2 دن بعد وہ ہماری ٹیم کے ممبر ہیں بٹی صاحب وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم
تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ کا یو کے کا جو یوٹیوب چینل ہے. اگر آپ اس سرچ بار میں یوٹیوب پہ NQC کلاسز اس طرح لکھیں تو یہ سامنے آپ کی یہ چینل آ جائے گا تعلیم القرآن کا. تو اس کی اگر آپ اس کی پلے لسٹ کی ٹیب کو آپ کلک کریں تو آپ کی مختلف کلاسز پھر یہاں پہ موجود ہے. G2 G3 G4 اور G5 یہ ہماری کلاس ہے. تو اس کی آپ کے ایئر 2022 کی بھی موجود ہیں, 2021 کی بھی موجود ہیں, یہ بھی موجود ہوں گی تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ دوسری G6 کلاس ہے لجنا کی صرف وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں G3 G2 بچوں کی ہیں تو وہ آپ وہ دیکھنا چاہیں تو آپ وہ کلاسیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو یہ تو ہو گیا آپ نے اگر دہرائی کرنی ہے تو. پھر پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اگر آپ اپنا تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف 3 بنیادی باتوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں ہمیشہ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کو بہت آسان طریقے سے نہ صرف اس کے تلفظ کو قواعد کی روح سے سیکھ سکیں گے بلکہ بڑی روانی کے ساتھ اس کو پڑھ بھی سکیں گے. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ دوران تلاوت ہر ایک حرف کا حق ادا کرنا. اس کا حق کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو حرف وہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو ضرور اس کے قواعد کی مد نظر رکھتے اس کو ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک حرف لکھا ہوا ہے آپ اس کو غلطی سے کسی اور حرف کی طرح اس کو پڑھتے رہیں. دوسرا یہ تھا کہ قرآن کریم میں جب مختلف حرکات اور علامات ہیں آپ نے جب بھی تلاوت کرنی ہے تو ان کو مد نظر رکھیں کہ وہاں پہ شارٹ واولز ہیں, لمبی حرکات ہیں یا چھوٹی حرکات ہیں, فتح کسرہ دمہ یہاں پہ مد ہے, یا آپ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تلاوت کرنی ہے. کیونکہ میں نے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جب تیزی سے پڑھتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام کا جو اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کے اوپر فتح اشبائیہ ہے جو کہ 2 سیکنڈ تک پڑھی جاتی ہے, اور عام جو فتح ہے وہ 1 سیکنڈ تک پڑھی جاتی ہے. ایک حرکت اور 2 حرکت میں فرق واضح پتہ ہونا چاہیے کہ تلاوت کے دوران کہ یہ 1 حرکت ہم نے پڑھی ہے یا یہ 2 حرکت ہم نے اس کو برابر پڑھا ہے. تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے مطابق ادا کرنا. عربی حروف کی مختلف صفات ہے اور ہر حرف کا اپنا ایک یونیک مخرج پوائنٹ ہے. مخرج کے مراد یہ ہے کہ وہاں جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے, اور ایک ہی مخرج سے قریب ادا ہونے والے حروف لیکن صفات میں بھی مختلف ہو سکتے ہیں. مخرج قریب ایک ہی ہوگا لیکن صفات میں وہ حروف ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں جو چند ویسے تو بہت ساری صفات ہیں لیکن چند جو بیسک صفات ہیں حروف کی وہ ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے, تاکہ کیونکہ جب ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ تلفظ کی بنیادی غلطیاں کون کون سی ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حروف کی صفات کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے بھی قرآن کریم کے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو جب ہم نے تلفظ کی بنیادی غلطیوں کو دیکھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 قسم کی بنیادی غلطیاں عموماً ہوتی ہیں, ایک لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی سے تو مراد یہ ہے کہ جو وہ بڑی واضح غلطیاں جو قرآن کریم کے معنی کو سراسر تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں, اور بعض صورتوں میں وہ بالکل ہی اس کے مخالف معنی ہو جاتے ہیں جو کہ اصل میں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. تو اس لیے ان حرکات سے بچنا تو ہر صورت ہمیں چاہیے, کیونکہ یہ گناہ بھی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کے جو اصل الفاظ ہیں ان کو معنی ہی تبدیل کر دیں. تو ان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بعض موٹی غلطیاں جو ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ سب سے پہلے کہ کسی ایک حرف کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل نہ کریں. اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے بعض دفعہ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو ہم فٹافٹ کہہ دیتے ہیں کہ اعوذ باللہ من او اگر کہیں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے واو لین کے طور پہ ہم نے اس کو پڑھ دیا او, حالانکہ ایسا او نہیں ہے, وہاں پہ واو لین نہیں ہے. آپ نے اس کو جو حمزہ ہے اس کو واضح طور پہ او اس طرح کر کے ادا کرنا ہے, تبھی آپ اس کا حرف کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. تو اسی طرح پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کہتے ہیں مثلاً تا ہے اور تو ہے,
دونوں کا مخرج بالکل قریب ہے، زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، لیکن تا جو ہے نقطوں والا، وہ دو نقطوں والا وہ باریک آواز میں ادا ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو تو ہے وہ موٹی آواز میں ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ جو سننے والا ہے وہ ہماری ادائیگی سے ہی سمجھ جائے کہ یہ کیا اس نے تا ادا کیا ہے یا تو ادا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حروف کو نہ صرف ہمیں پہچان حروف کی ہو بلکہ ان کی صفات کے ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ حروف مدہ کو دو حرکات کی بجائے جلدی سے ایک حرکت کی طرح نہ جیسے پڑھ دینا، جیسے میں نے ابھی بیان کیا تھا تسمیہ میں ہم پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طرح مثال معید صاحب نے دی تھی کہ جب شروع میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیات ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، لا لمبا ہے، نفی میں لا لمبا کر کے، لیکن اگر یہاں پہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اسی کو جلدی سے آپ پڑھ دیں تو وہ لا ریب کہ لازمی کے طور پہ یا ضرور کے طور معنی میں آ جاتا ہے، تو نعوذ باللہ بالکل دیکھیں الٹ معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں پہ اشباعیہ حرکات ہیں یا لمبی حرکات ہیں ان کو اسی طرح ادا کریں، جہاں پہ چھوٹی فتح کسرہ دمہ ہے ان کو لمبا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہے کہ تفخیم بھاری حروف غلطی سے ترکیب ادا کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ تا اور تو کی ہے، تا کہ مثلا مثال دی گئی تھی کہ تابہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ توبہ ہے، اور اگر توبہ کہیں گے تو وہ پسندیدہ معنوں میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی معنی اس طرح بھی تبدیل ہو جاتے ہیں کہ اگر حروف کی صفات کو اگر ہم مد نظر نہ رکھیں۔ پھر مشدد حروف کو متحرک حروف کی طرح یا متحرک حروف کو مشدد حروف کی طرح پڑھ دینا، وہ مثال دی تھی کہ جب یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کہ تسلا نارن حامی یا می لیدہ ہے یا لیدہ ہے، جب بھی دو متحرک حروف کٹھے آئیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ لیدہ ادا کیے جاتے ہیں، لیکن غلطی عموماً یہ ہو جاتی ہے کہ نارن حامیہ کہنے کی بجائے غلطی ہے، وہ یہاں پہ تشدید نہیں ہے، تشدید یا ملانا اسی وقت ہوتا ہے جب متحرک اور ساکن یا متحرک اور مشدد حروف آپس میں مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جو متحرک حروف ہیں وہ ان کو ہمیشہ علیحدہ ادا کریں۔ متحرک حروف سے مراد یہ ہے کہ جن پر علامات ہوتی ہیں، اور جس پہ سکون ہے وہ ساکن حروف ہے۔ انشاءاللہ تفصیل ہم آگے جا کے ان کی پڑھیں گے تو پھر یہ چیزیں اور واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر اسی طرح لحن خفی کی مثال بتائی دی گئی تھی کہ جو ادغام یا اقلاب و غنہ وغیرہ ہے یہ ان تلفظ کی چھوٹی غلطیوں میں آتا ہے، لیکن یہ کیونکہ جو ترتیل اور اس کے تجوید کے قواعد ہیں ان کے مطابق یہ غلطی ہے، تو ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سننے والے کے لیے بھی ایک اچھا تاثر چھوڑتی ہے کہ اگر ہم قواعد کو مد نظر رکھ پڑھیں۔ میں یہ مثال دی گئی تھی کہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں گنبد، مسجد کا گنبد ہوتا ہے تو اس نون اور میم آواز مکس آپس میں مل جاتی ہے گنبد، لیکن اگر ہم کہیں گنبد تو وہ عجیب لگتا ہے ہماری آپ اپنی زبان میں بھی، تو اس لیے عربی تو اس سے زیادہ زبان گہرائی میں جا کے اس کے ہے، تو اس کی بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے لحن خفی سے بھی بچنا چاہیے اور لحن جلی سے تو ہر صورت ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حروف تہجی کے کل 29 عربی کے حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، اور ان میں سے 14 حروف ایسے ہیں جو نقطوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور 15 حروف ایسے ہیں جو نقطوں کے بغیر لکھے جاتے ہیں، اور یہ نقطے بھی آپ کو پہچان کرواتے ہیں کہ بعض ایک ہی شیپ کے ہوتے ہیں حروف، لیکن وہ نقطوں کی پہچان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سین ہے یا یہ شین ہے، یہ تو ہے یا یہ ذو ہے۔ اس لیے یہ بھی پہچان کے لیے نقطے ہمارے لیے لگائے گئے ہیں ہماری آسانی کے لیے۔ پھر آگے ہم نے چلنا تھا مخارج الحروف کی طرف۔ میں نے پچھلی کلاس میں تھوڑا سا شروع کیا تھا، لیکن کہ عربی کے جو الفاظ کی صحیح اگر ادائیگی آپ نے کرنی ہے تو آپ کو ان حروف کے مخارج کا پتہ ہونا چاہیے، بیسک کہ کہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو مخرج کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے۔
اس کو مخرج کہتے ہیں اس جگہ کو، اور مخرج کی جمع کو ہم مخارج کہتے ہیں، اس لیے مخارج الحروف، حروف بھی جمع ہے حرف کی، اور مخارج جمع ہے مخرج کی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو عربی اسکالرس نے نا مخارج الحروف کو 5 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے، جہاں سے یہ منہ کے 5 بنیادی حصے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، جہاں سے یہ حروف سارے ادا ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تو ہے ناک ہمارا، اس میں سے 2 حروف غنہ ادا ہوتے ہیں۔ غنہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 حروف ہیں، جتنے 29 حروف ہیں عربی کے، ان میں سے صرف 2 حروف میم اور نون ہیں جن میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، اور وہ بھی صفت اس وقت جب یہ حروف تشدید کے ساتھ، تشدید کی علامت کے ساتھ آئیں، یعنی مشدد ہوں، تو وہ اس وقت ان کا جو مخرج ہے اصل آواز کا وہ ناک نہیں ہے، لیکن جب غنہ ان پہ تشدید کی علامت ہو تب یہ غنہ کی آواز ناک سے آتی ہے۔ تو ایک مخرج کا پوائنٹ ناک ہے۔ پھر دوسرا جو بتایا گیا ہے وہ ہے منہ کا خالی حصہ، جوف دہن اسے کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایسے گلے سے لے کے تو ایسے منہ سے زبان کے ہوتا منہ سے سیدھا، اس حصے کو، خالی حصے کو جوف دہن کہتے ہیں، اور اس میں سے حروف المدہ الف، واو اینڈ یا، ان کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ہے حلق، ہمارا جو گلا ہے حلق، اس میں 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے 3 مخرج پوائنٹ ہیں کہ گلے کا اوپر والا حصہ، وسطی حصہ، اور سب سے نیچے والا حصہ۔ پھر ہمارے ہونٹ ہیں، ان کو شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، تو یہاں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم اور واو۔ اور پھر جو زبان ہے، سب سے زیادہ 18 حروف وہاں سے زبان کی مدد سے ادا ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آج ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ 5 مختلف جو تقسیم کیے گئے ہیں مقامات جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہے ناک، ایک ہے منہ کا خالی حصہ جوف دہن، اور ایک حلق ہے، اور ایک ہمارے ہونٹ ہے، اور پھر زبان ہے۔ یہ 5 ہیں جہاں سے سارے کے سارے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب پہلی جو ناک ہے وہ میں نے بتا دیا کہ میم اور نون، یہ میم، حرف میم اور حرف نون کا مخرج پوائنٹ نہیں ہے ناک، صرف غنہ کی آواز جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے جگہ۔ جب بھی آپ دیکھیں ان، آپ دیکھیں کہ وائبریشن آپ کے ناک میں ہوتی ہے، جب آپ اس کو ناک پہ انگلی رکھیں تو کریں ان، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آواز ناک کے اندر غنہ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ تو میم مشدد اور نون مشدد، غنہ کی آواز ناک سے پیدا ہوتی ہے، اور 2 سیکنڈ تک غنہ کرنا چاہیے۔ پھر ہے 3 مخرج پوائنٹ ہے ہمارے گلے یا حلق کے اندر۔ ایک سب سے اوپری حصہ، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، خا اور غین۔ اور پھر جو درمیانی یا وسطی حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے ہا اور آئین۔ اور حلق کے سب سے جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے، اور گول ہا کی جو آواز ہے، گول ہا، وہ ادا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے منہ کا، میں نے بتایا تھا خالی حصہ، یہ ایسے دیکھیں، جب آپ منہ کھولتے ہیں آپ کہتے ہیں نا آ، یہ جو آواز بغیر کسی رکاوٹ کے کہیں بھی ٹکرائے سیدھی منہ سے باہر آ رہی ہے، یہ جوف دہن ہے۔ تو یہاں سے 3 جو حروف المدہ ہیں وہ ان کی آواز نکلتی ہے، جیسے کہ آ، یہ الف مدہ کی آواز ہے، او، یہ واو مدہ کی آواز ہے، ای، یا مدہ کی آواز ہے۔ تو یہ 3 جو حروف المدہ ہیں یہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کی آواز سیدھی رکے منہ، گلے سے سیدھا منہ سے باہر نکلتی ہے۔ تو اس حروف المدہ کو یاد رکھنے کے لیے یہ بہترین ایک لفظ ہے، نو ہی ہا، 2 سیکنڈ لمبا کر کے آپ نے اس کو، لیکن یہ صرف ابھی آگے جا کے تفصیل ہم دیکھیں گے جب حروف المدہ پڑھیں گے تو، لیکن ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ یہ حروف ایسے ادا ہوتے ہیں جوف دہن سے، بغیر کسی رکاوٹ کی آواز آپ کے منہ سے باہر آتی ہے، آ، ای، او،
آگے آ جاتی ہے پھر ہونٹ. ہمارے دو مخرج پوائنٹس ہیں آپ کے جو ہونٹ ہے، ایک تو ان کا اندر والا تر حصہ ہوتا ہے اور ایک باہر والا خشک حصہ ہوتا ہے. تو جو ہونٹوں کا اندر والا تر حصہ ہے، جب آپ منہ بند کر لیتے ہیں تو جو ہونٹ جہاں جو حصہ نظر نہیں آتا آپ کو، وہاں سے با ادا ہوتا ہے اور فا ادا ہوتا ہے. فا فا آپ کے اوپر والے دان نیچے والے ہونٹوں کے ایسے تار حصہ کے اوپر لگے تو فا فا یہ ادا ہوتا ہے. اور جو با ہے وہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں تار حصہ کو ملانے سے ادا ہوتا ہے با. اور جو آپ کے بیرونی ہونٹوں کے باہر آنے والا نظر آنے والا حصہ خشک حصہ ہے، وہاں سے ہوتا ہے میم اور واؤ. گول اگر آپ ان کو آپ دیکھیں تو ہونٹوں کو گول کے تو واؤ. یہ چار حروف ان کا مخرج پوائنٹ ہونٹ ہیں شفتین. اور پھر ہے یہ زبان. 18 حروف جو ہے نا وہ زبان کی مدد سے ادا ہوتے ہیں. اور یہ آپ اگر آپ ترتیب ذہن میں رکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ نا آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ ہونٹوں سے لے کے آپ نے حلق کی طرف جانا ہے. تو ہونٹ سے آپ نے 4 حروف ادا کیے، با فا میم اور واؤ. اس کے بعد آپ کے منہ کے اندر زبان آ گئی. تو زبان سے سب سے پہلے نوک سے جو ادا ہوتے ہیں وہ یہ 3 حروف ہیں، ز سین صاد. زبان کی نوک سے. پھر زبان کی نوک آپ کے اوپر جا کے مسوڑوں کو لگتی ہے وہاں پہ، تو وہاں سے تا دال تا یہ ادا ہوتے ہیں. پھر وہی زبان آپ کے اسی زبان سے ادا ہوتے ہیں یہ سا زال زو. اور پھر یہ زبان جب آپ کے اوپر مسوڑوں سے اوپر تالو کے قریب جا کے لگتی ہے تو وہاں سے لام نون اور را یہ 3 ادا ہوتے ہیں. اور حرف جو داد ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ زبان کے دونوں کنارے اوپر کی طرف اٹھائیں اور آپ کی داڑوں کو ساتھ اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کو ساتھ اگر آپ لگائیں جا کے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے دود. اور جو یہ 3 حروف ہیں جیم شین اور یا، یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی زبان کا جو مڈل والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں کیف اور کاف. یہ کیف ہے جو آپ کے حلق کا جو اس کے جو بالکل قریب ہے وہ تھک ساؤنڈ والا کاف، 2 نقطوں والا کاف وہ ادا ہوتا ہے. کاف آپ وہ والا حصہ زبان کا اوپر اٹھ کے آپ یہ سمجھیں کہ جو ایئر ویوز ہے اس کو بند کر رہا ہے تو پھر آپ کا یہ کاف ادا ہوگا. اور اگر وہ اوپر جا کے اس کی آواز جو ایئر ویوز اس کو بند نہیں کر رہا تو یہ اس سے تھوڑی پہلے اس کا مخرج پوائنٹ ہے کیف. یہاں زبان اوپر اٹھتی ہے، یہاں اس سے زبان جڑ جو ہے اوپر نہیں اٹھتی. تو یہ 18 جو حروف ہیں یہ آپ کی زبان کی مدد سے ادا ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے. آگے ہم انشاءاللہ ابھی حروف کی ایک سنگل حروف کی پریکٹس کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ اب آپ دیکھ لیں کہ 4 حروف ہیں جو آپ کے منہ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، با فا میم واو. پھر اس کے بعد سب سے پہلے ادا ہوتے ہیں سا زال زو. زبان کی نوک جو آپ کی زبان کی نوک ہے نا اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے نچلے کناروں کے ساتھ لگائیں اگر تو سا زال، تھوڑی سی زبان آپ کی باہر نکلے تھوڑی سی. پھر آگے جائیں تو زبان کی نوک کو نچلے دانتوں کے کناروں سے لگانے سے ز سین صاد یہ 3 ادا ہوتے ہیں. پھر تھوڑا سا آپ جائیں تو زبان کی نوک جو دانتوں کے مسوڑوں اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کو لگائیں تو وہاں تا دال تا. پھر تھوڑا سا اور آگے جائیں تو زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے قریب جو نرم حصہ تعلق ہے وہاں پہ لگتی ہے تو لام نون اور را. پھر تھوڑا سا زبان اگر مڈل میں چلے جائیں تو وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین اور یا. شین جیم اور یا. اور پھر دود زبان کے دونوں طرف سے. اور پھر زبان کا حلق کے قریب حصہ جو ہے وہ ہے کیف اور کاف. اور پھر حلق کے وہ 4-6 حروف آ جاتے ہیں جن کو حروف حلقیہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ 6 کے 6 حلق کے اندر سے ادا ہوتے ہیں. تو اب ان حروف کا جو مخرج کیسے جاننا ہے اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں معیز احمد صاحب سے کہ آگے اس لیسن کو چلائیں پلیز.
جزاک اللہ احسن الجزاء امان اللہ صاحب. اسی بات کو آگے چلاتے ہیں کہ ہم نے اب تک بات کی کہ مختلف حروف کے مختلف مخارج ہوتے ہیں. تو آسان طریقہ کیا ہے عربی حروف کے مخارج کو جاننے کا؟ تو وہ ہم سیکھتے ہیں 3 سٹیپس میں. اگر ہم اس کو کریں، کسی بھی حرف کا مخرج جاننا ہو، جب بھی کسی عربی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، تو نمبر 1، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس حرف کے آغاز میں متحرک حمزہ لگائیں. متحرک کا مطلب الف یا حمزہ، اس کے اوپر فتحہ، کسرہ یا ضمہ. متحرک کریں اس کو، اور اس کے بعد اب اس حرف پر سکون کی علامت لگائیں، یعنی جزم لگائیں، اور دونوں کو ملا کر پڑھیں. نمبر 3، دونوں کو ملا کر پڑھیں، اور جہاں آپ کی آواز رکتی ہے یا ختم ہو اس حرف کو مخرج کہا جائے گا اس حرف کا. مثلا با کا اگر ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے تو ہم نے الف، فتحہ، کسرہ اور ضمہ تینوں کے ساتھ لگا کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. جزم کے ساتھ یا سکون کے ساتھ با. یاد رکھیں کہ جب ہم با بغیر کسی ووول کے یا فتح، کسرہ، ضمہ کے ہوگا تو اس کو 2 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے جب حروف تہجی پڑھ رہے ہوں گے. لیکن جب اس کے اوپر کوئی بھی علامت آ جائے گی تو پھر اس کے مطابق، مثلا جب با کے اوپر سکون ہے تو اس کو ہم نے روک کے پڑھنا ہے وہاں پہ. اب الف اور با کو ملا کے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا آواز بنتی ہے. اب، 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 یعنی دونوں ہونٹوں کو ملاتے وقت جہاں با کی آواز ختم ہوتی ہے تو وہ مقام حرف با کا مخرج ہے. اسی طرح جیم کو ایج، ایج، اوج. منہ کے درمیان میں جب زبان تالو کو لگتی ہے تو جیم کی آواز جہاں ختم ہوتی ہے تو یہی جیم کا مخرج ہے. اس طریق پر آپ اکثر حروف کے مخرج کو بآسانی جان سکتے ہیں. صفات الحروف کی بات کرتے ہیں. جس طرح عربی حروف تہجی کے مختلف مخارج ہیں، اسی طرح ان کے مختلف صفات بھی پائی جاتی ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف صفات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ت اور تو، ان کا مخرج ایک ہی ہے، ساؤنڈ ایک ہی قسم کی ہے، لیکن فرق ہے. بنیادی طور پر ان صفات کو اگر ہم 2 گروپس میں تقسیم کریں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. پہلی ہے صفات لازمہ، وہ صفات جو حروف میں ہر کیفیت میں پائی جائیں اور ان کے بغیر حرف کی درست ادائیگی نہیں ہو سکتی، یعنی تفخیم، استعلاء، ترقیق، استعفال، یہ ساری جو صفات ہیں ان کا خیال رکھنا. دوسرا ہے صفات عارضہ، وہ صفات جو حروف میں کسی خصوصی حالت میں پائی جائیں، یعنی کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں. اس کے بغیر حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن حرف کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی، یعنی صوتی اثر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا اس کا. ویسے تو حروف کی صفات کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس کے کلاس میں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم صرف چند بنیادی صفات کی تفصیل بیان کریں گے. مثلا سب سے پہلی تفخیم، جن کو انگریزی میں تھک لیٹرز بھی کہتے ہیں. عربی حروف تہجی میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹی یا بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. ان حروف کی ادائیگی کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، جس کو استعلاء کہتے ہیں. یہ حروف 7 ہیں، تو ہمیں یہ 7 حروف یاد رکھنے ہیں. جب بھی ہم تلاوت قرآن کریم کریں، اس کو تفخیم کے ساتھ ادا کر کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے تلاوت کے حسن میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. یہ 7 حروف ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ان کو مفخم حروف بھی کہتے ہیں. دوسرے ہیں ترقیق، حروف ترقیق یعنی تھن لیٹرز، جن کو ملائمی سے پڑھا جاتا ہے. استفعال استعلاء کی ضد ہے. جن حروف کی ادائیگی میں زبان اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی اور حروف کی آواز باریک یا ترقیقی سے ادا ہوتی ہے، ان کو ہم ترقیقی حروف کہتے ہیں.
جو 7 हमने तफखीमी हरूफ पढ़े, उनके अलावा बाकी तमाम 22 हरूफ जो हैं वो तरकीक या बारीक अदा होते हैं। याद रखें कि 3 हरूफ अरबी के ऐसे हैं, अलिफ, लाम और रा, जो बाज़ सूरतों में तफखीम से अदा होते हैं और दूसरी सूरतों में तरकीक से अदा होते हैं, यानी कंडीशनल थिक लेटर्स हैं ये। सफीर, सफीर अरबी में सीटी को कहते हैं। इन हरूफ की अदायगी के वक्त हल्की सी सीटी की आवाज आती है। जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है उन्हें हरूफ सफीर कहते हैं। हरूफ सफीरिया 3 हैं, ज़, तीन, सौद। तो आप देखें कि थोड़ी सी सीन की आवाज निकालते हुए सीटी की सी आवाज आती है। इसी तरह गुन्ना, नेजल साउंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। गुन्ना से मुराद है नाक से आवाज जारी होना। इन हरूफ की अदायगी करते वक्त आवाज नाक में गुनगुनाती है। हरूफ गुन्ना 2 हैं, मीम और नून, लेकिन कंडीशन क्या है, जब भी इन हरूफ पर तशदीद की अलामत आती है तो गुन्ना की सिफत पैदा होती है। तीसरी चीज है समझने की कलकला। कलकला के मानी है जुम्बिश, यानी इन हरूफ की अदायगी के वक्त मखरज में जुम्बिश होना, और जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है उनको हरूफ कलकला कहते हैं। ये 5 हरूफ हैं। इनको याद रखने का आसान तरीका भी आपको बताते हैं। 5 हरूफ कौन से हैं? ऑफ, तौ, ब, जीम, दाल। तो इन 5 हरूफ को याद रखने के लिए अगर ये लफ्ज याद कर लें हम, कुतुब, जद, तो हमें ये 5 हरूफ याद हो जाते हैं। ये 5 हरूफ जब भी सुकून की अलामत के साथ आते हैं तो इन हरूफ की अदायगी करते वक्त कलकला करते हैं। तो इसका भी हम आगे कुछ मश्क भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तफशी के मानी है फैलना, यानी इस सिफत के हामिल हर्फ की अदायगी करते वक्त आवाज मुंह के अंदर मखरज पर फैलती है। सिफत तशफ़ी हर्फ सिर्फ एक है, शीन के और इसके अंदर यह सिफत पाई जाती है श, शी, शू। तो आपने देखा कि इसमें आवाज जो है वो मुंह के अंदर फैल रही है। फिर हरूफ लीन, इनको अगर अंग्रेजी में कहें तो ग्लाइडिंग वोवल्स। लीन के मानी है नरमी, यानी हरूफ को नरमी से अदा करना। जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाती है उनको हरूफ लीन कहते हैं। अरबी जबान में दो हरूफ वाव साकिन और या साकिन, जबकि उनसे कबल वाले हर्फ पर फतहा की अलामत हो, तब वो हरूफ लीन कहलाएंगे। मसलन हम ये कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हम इसको बो पढ़ दें तो गलत है, बो, तौ, हई। जिस तरह हम हय्यु कय्यूम कहते हैं तो इसको आप किसी भी और तरह से, जिस तरह हम अंग्रेजी में साउथ का वर्ड साउथ पढ़ें तो गलत होगा, इसी तरह ये हरूफ लीन जो हैं वाव और या सकून के साथ हो और उनसे पहले वाले हर्फ पर फतहा की अलामत हो तो ये लीन की आवाज होगी, यानी ग्लाइडिंग वोवल। तीसरी चीज जो है हरूफ मद या हरूफ मद्दिया। मद से मुराद है लंबा करना। अरबी जबान में 3 हरूफ मद्दिया कहलाते हैं और उसकी असूल ये है कि, और वो 3 हरूफ कौन से हैं? अलिफ, वाव और या। असूल ये है कि पिछला हरफ जो है उसकी आवाज जो है उससे राइम करती हो। मसलन अलिफ से पहले वाले हरफ पर अगर फतहा है तो वो अ की आवाज को 2 सेकंड लंबा कर देगा। वाव से पहले अगर वाले हर्फ पर अगर दम्मा है तो वो ऊ की आवाज को 2 सेकंड लंबा कर देगा। और इसी तरह या जो है उससे पहले वाले हर्फ पर अगर कसरा है तो वो ई की आवाज को 2 सेकंड लंबा कर देगा। इसकी 2 मिसालें हमारे सामने हैं। ऊतीना नूही है, तो आपने देखा कि ये 2-2 सेकंड लंबा। और याद रखें कि ये जो 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड का रूल है वो जिस लहन में आप तिलावत कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने रखना है कि अगर आप लंबी लहन में तिलावत कर रहे हैं तो वो 2 सेकंड का रूल उसी तरह से
तब्दील होगा। आगे चलते हैं। अब हम ये जो असूल हमने पढ़े आज, इनकी मिसालें हरूफ तहज्जी की अदायगी में सीख लेते हैं। मसलन अलिफ, हमने कहा था कि अगर इसके ऊपर कोई एराब नहीं होगा तो हम इसको पूरा अलिफ पढ़ेंगे। अगर एराब आ जाएगा तो अ या आ या आ उसके मुताबिक, एराब के मुताबिक पढ़ेंगे। तो अलिफ जो है, इसकी सिफात को अगर देख लें तो ये हरूफ मद्दा में से है। हमने कहा था कि 3 हरूफ मद्दा हैं जिनमें अलिफ भी एक है। हरूफ जौफिया है, ये मुंह के खाली हिस्से यानी जौफ दहन से अदा होता है। ये तरकीकी हरूफ में भी आता है और तफखीम में भी। हमने अभी पढ़ा था कि अलिफ, लाम और रा, ये 3 हरूफ ऐसे हैं जो कंडीशनल थिक लेटर्स, यानी बाज सूरतों में तो मोटे पढ़े जाएंगे और दूसरी सूरतों में ये बारीक भी पढ़े जा सकते हैं। तो यानी ये तरकीक और तफखीम दोनों सूरतों में पढ़ा जा सकता है। इसी तरह बा, ये हरूफ जौफिया में से है। ये भी होंठों के तर हिस्से को आपस में मिलाने से अदा होता है। हरूफ कलकला में भी हमने कुतुब जद जो हमने कहा था उसमें भी बा है। तो ये जब इसके ऊपर जज़म होगी और इससे पहले वाला हर्फ जो है मुतहर्रिक होगा तो ये कलकला के साथ पढ़ा जाएगा। और ये तरकीकी लेटर है, यानी थिक लेटर नहीं है, बारीक पढ़ा जाएगा। तो हम इसकी मिसालें देखते हैं। अब ब, बी, बू। तो आपने देखा कि जब इसके ऊपर कोई भी लेटर कोई भी एराब आ गया तो ये 1 सेकेंड रूल अप्लाई हुआ इस पे। और जब हमने इसको रोक के पढ़ा, जज्म के साथ पढ़ा, तो कलकला किया। अब आगे चलते हैं। ता, ये भी हरूफ लिसानिया में आता है, यानी जबान से अदा होने वाले, जबान की नोक से अदा होने वाले हरूफ में है ये। जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों के साथ लगाने से ये हर्फ अदा होता है। तरकीक है, यानी इसको मोटा नहीं पढ़ सकते। तो और ता में यही फर्क है, ये ता है, तो नहीं है। तो इसको हमने अगर सीखना हो तो वही असूल के इसका मखरज देखना है। अत, ता, ती, तू। तो ये हमने ता को सीखा। आगे चलते हैं। ता, जबान की नोक को मामूली सा बाहर निकालकर ऊपर वाले दांतों के निचले किनारे से लगाने से यह हरफ अदा होता है। यह हरूफ लिसानिया कहला भी इसमें से है। हमने अभी पढ़ा था कि इसमें और इसके बहुत सारे, क्योंकि इसको सीखना इसलिए बहुत जरूरी है कि सीन, सा, सौद, ये 3 हरूफ ऐसे हैं जिनकी बहुत आपस में मिलती जुलती आवाज है, लेकिन जब हम उसको सही मखरज से निकालें, मसलन जबान की नोक जो है मामूली सी बाहर आएगी अगले दांतों के किनारों से टकराती हुई। अफ, स, सी, सू। तो ये था सा का मखरज। आगे चलते हैं। जीम, ये हरूफ लिसानिया में से है, यानी जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू से लगाकर यह हर्फ अदा होता है। सिफत कलकला भी इसमें है, जब इसको आखिर में रोकेंगे। अज, ज, जी, जू। और ये थिन लेटर है, यानी तरकीकी लेटर है। आगे चलते हैं। हा, ये हरूफ हल्किया में से है, यानी हलक से अदा होता है। हलक के दरमियानी हिस्से से यह हर्फ अदा होता है और हल्की हवा मुंह से निकलती महसूस होती है। अह, ह, ही, हु। और ये तरकीकी लेटर है। आगे चलते हैं। खौ, ये हरूफ हल्किया में से है, यानी हलक के ऊपर वाले हिस्से को जबान की जड़ के करीब से टकराएं तो ये हर्फ अदा होता है। तफखीम है, मोटा लेटर है। अख, खौ, खी, खु।
آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے میں اپنے دوست اور میرے محترم دوست رفیع صاحب سے کہوں گا کہ اس کو کلاس کو آگے چلائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. جی یہ آگے ہم چلتے ہیں. دال آپ کے سامنے ہے. دال یہ بھی حروف جن حروف پہ کلکلا ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ہے، اور ترکیق یعنی باریک آواز والا حرف ہے جو کہ زبان کی نوک کے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، جیسے اد، دا، دی، دو. اس کے بعد ہے زال. یہ ترکیقی لیٹر ہے، یہ بھی باریک آواز والا لیٹر ہے، اور یہ زبان کی نوک کو معمولی سا باہر نکال کر اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے سے لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور یہ بھی حروف لسانیہ یعنی زبان سے ادا ہوتا ہے. از، از، زا، زی، زو. آگے چلتے ہیں. را. یہ دونوں صورتوں میں لفظ ادا ہوتا ہے، ترکیق بھی اور تفخیم بھی، یعنی باریک آواز میں بھی اور موٹی آواز میں بھی. جب بھی اس کے اوپر را پر فتح ہوگی یا دمہ ہوگی تو یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر کسرہ ہوگی تو باریک آواز پڑھا جائے گا. اور یہ بھی حروف لسانیہ میں سے ہے. زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ مسوڑوں کے قریب اوپر تالو کے سخت حصہ پر لگانے سے ادا ہوتا ہے. را، جیسے ار، رو، ری، رو. یہ ہے اس کا انداز پڑھنے کا. آگے ہے زا. یہ بھی باریک آواز والا لیٹر ہے، ترکیق، جو کہ زبان کی نوک کو سامنے کے نیچے والے دانتوں کے کناروں سے لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور ہلکی سیٹی کی آواز پیدا کرتا ہے. جیسا بھی بتایا کہ زا اور سین اور صاد یہ 3 حروف ہیں جو. تو از، زا، دی، دو. آگے ہے سین. زبان کی نوک کو سامنے کے نیچے والے دانتوں کے کناروں سے لگانے سے حرف ادا ہوتا ہے اور ہلکی سیٹی کی آواز پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی باریک آواز والا حرف ہے. اس، سا، سی، سو. یہ بھی حروف لسانی میں سے ہے. آگے چلتے ہیں. شین. یہ بھی باریک حرف والا ہے لیٹر، اور تفشی یعنی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک اپنی منہ کے درمیان میں اس کی آواز پھیلتی ہے، جیسے اش، شا، شی، شو. آگے ہے صاد. یہ بھی باریک والا لیٹر ہے، تھک لیٹر ہے، تفخیم والا، موٹی آواز والا. زبان کی نوک کو سامنے کے نیچے والے دانتوں کے کناروں سے لگانے سے اور زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی طرف اٹھانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اس، سو، فی، سو. تو جو لکھا ہوا ہے اصطلاح، اس کا مطلب ہے کہ جب یہ لفظ کی ادائیگی کریں گے تو جو تعلق کی جڑ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گی. آگے چلتے ہیں. زاد. یہ بھی تھک ساؤنڈ ہے، موٹی آواز والا حرف ہے، تخفیم، اور یہ بھی اصطلاح والی صفات اس میں پائی جاتی. زبان کے دائیں اور بائیں کناروں کو اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگانے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ حرف ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوگی، یعنی زبان کو گھما کے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ آپ نے لگانا ہے. از، از، زو، زی، زو. آگے چلتے ہیں. تو یہ بھی کلکلا والے حروف میں شامل ہے، اور یہ تخفیم لیٹر ہے، یعنی موٹی آواز والا لیٹر ہے، اور اس میں بھی اصطلاح کی صفات پائی جاتی ہیں.
زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھاتے ہوئے ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے۔ ات، تو، تی، تو۔ اس کے بعد ہے ذو، یہ بھی تخفیم لیٹر ہے، موٹی آواز والا لیٹر ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے سے لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھاتے ہوئے ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے۔ از، ذو، ذی، ذو۔ اس کے بعد ہے عین، یہ ترقیق لیٹر ہے، باریک آواز والا حرف ہے، اور حلق کے درمیانی حصہ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ا، جب جزم کے ساتھ ہے ا، آگے فتح ا، ای، او، یہ حروف حلقیہ میں سے ہے۔ آگے ہے وائن، یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہے اور تفخیم لیٹر ہے، یعنی کہ موٹی آواز والا لیٹر ہے، اور اس میں بھی اصطلاح کی صفات پائی جاتی ہیں۔ حلق کے اوپر والے حصہ زبان کی جڑ کے قریب سے یہ حرف ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے، اور ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے۔ غائن، تو ا، غ، گی، او۔ آگے چلتے ہیں۔ فا، یہ باریک آواز والا لیٹر ہے، ترقیق لیٹر کہتے ہیں اسے، اور یہ حروف شفویہ یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ اوپر والے دانتوں کو نچلے ہونٹوں کے تر حصہ پر لگانے سے حرف ادا ہوتا ہے۔ اف، فا، فی، فو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جب ہونٹ آپس میں ٹچ ہوئے تو یہ حرف ادا ہوا۔ آگے ہے قوف، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ایک لیٹر ہے اور تخفیم حرف ہے، موٹی آواز والا، اور حلق کے قریب زبان کے سب سے پچھلے حصہ کو اوپر تالو کے ساتھ لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے۔ اق، او، کی، او۔ تو ہر صورت میں یہ موٹی آواز میں حرف ادا ہوگا۔ آگے ہے کاف، یہ ترقیق لیٹر ہے، باریک آواز والا لیٹر ہے، اور حروف لسانیہ میں سے زبان کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور حلق کے قریب زبان کے سب سے پچھلے حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج حرف قوف سے تھوڑا پہلے ہوتا ہے اور ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے، جیسے کاف، اگر وہ دو نقطوں والا ہو جو موٹا والا قوف یہ ہے کاف، تھوڑا سا اس کا آپس میں فرق ہوگا اس کے مخرج کا۔ تو جیسے آپ کے سامنے جزم والا ہے اک، یعنی یہ اس کو اک کر کے پڑھیں گے تو غلط ہوگا۔ اک، باریک آواز میں، کا، لی، لو۔ آگے ہے یہ کی یا کو، جی، تینوں ہی کاف ہے میں نے کہا، ہاں جی، اک، کا، لام کی، نہیں ہے۔ اچھا میں نے لام بول دیا، اک، کا، کی، کو۔ آگے ہے لام، یہ اس میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں، ترقیقی بھی اور تخفیمی بھی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب لام الجلالہ ہوگا اس وقت اس سے پہلے حرف پر اگر فتح یا دمہ ہوگی اس وقت ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، تفخیم کر کے پڑھیں گے، ورنہ باقی ہر صورتوں میں کہیں بھی لام ہو، چاہے اس سے پہلے فتح بھی ہو، اللہ کے نام کے علاوہ کہیں بھی لام ہو، کہیں بھی اسے موٹا کر کے نہیں پڑھا جائے گا، ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہ بھی حروف لسانیہ میں سے ہے۔ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ مسوڑوں کے قریب اوپر تالو کے ساتھ سخت حصہ پر لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ ال، لا، لی، لو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے میم، یہ جو غنہ والے حروف ہیں، نون اور میم مشدد،
ان میں سے ایک ہے، اور یہ بری کے بعد میں پڑھا جائے گا دونوں، اور اس کے علاوہ حروف شفویہ یعنی ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ کو آپس میں ملانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. ام، ما، می، مو، یہ ہے اس کا انداز. آگے ہے نون. جیسے کہ ابھی بتایا کہ میم اور نون حروف گنہ، یہ دوسرا حرف ہے حروف گنہ میں سے، اور زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ سونوں کے قریب اوپر تالو کے سخت حصہ پر لگانے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ بھی ترقیق لیٹر ہے، بری کے بعد والا حرف ہے. تو جیسے ان، نہ، نی، نو. آگے چلتے ہیں. واو، یہ حروف لین میں سے ہے. جب بھی ابھی معید صاحب نے بتایا کہ واو اور یا، ان پر جب جذب ہو اور اس سے پہلے حرف پر فتح ہو تو یہ حروف لین میں سے ایک ہوگا، اور یہ باریک آواز والا حرف ہے. اور حروف مدہ میں بھی ہے، جب اس سے پہلے والے حرف پر دمہ ہو، اس پر جنم ہو تو اس وقت سے یہ حرف مدہ میں سے ہوگا، اور دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے یہ حرف ادا ہوتا ہے. او، یعنی نرمی پائی جاتی ہے. او نہیں، سیدھا او نہیں کہیں گے. او، اس وقت حرف لین ہوا. آگے وا، وی اور بو. ہاں، یہ باریک لیٹر آواز والا لیٹر ہے. ترقیق حلق کے سب سے نچلے حصہ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. آہ، ہا، ہی، ہو. آگے چلتے ہیں. حمزہ، یہ بھی ترقیق لیٹر ہے، باریک آواز والا لیٹر ہے، اور حروف ہلکیہ میں سے ایک ہے جو 6 لیٹر ہے حروف ہلکیہ. حلق کے سب سے نچلے حصہ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. ا، ا، ای، او. یہ اس کا ساؤنڈ ہے. آگے ہے یا. یہ ترقیق لیٹر ہے، باریک آواز والا حرف ہے، اور حروف لسانیہ میں سے ہے، اور حروف مدہ میں سے بھی ہے. جب زبان کے درمیانی حصہ کو تعلق کی جانب لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. یہاں دیکھیں، یہ اس وقت جو پہلا لفظ ہے ای، حرف لین میں سے ہو گیا کیونکہ یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے الف حمزہ پر فتح ہے. ای. آگے ہے یا، یی، یو. یہ ہے اس کا انداز. تو پریکٹس کے لیے آپ کوئی ایک دو اگر پڑھنا چاہیں تو جی پلیز، کوئی کلاس میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہے تو بتائیں پلیز. جی میں نے آپ کو 5243 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز پڑھیں. 5243. السلام علیکم. اچھا 5273 میں نے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زا، زا، زا. نہیں دیکھیں نا، تیزی نہ کریں. جب آپ نے قرآن کریم پڑھنا نا آہستہ آہستہ پڑھیں. یہ اس کی صفت کیا ہے ابھی آپ نے سیکھی؟ جی اس کی وہ سیٹی والی آواز ہاں، نکلے گی. وسلنگ ساؤنڈ. ہاں، اور یہ بالکل سافٹ ہے. اس کی جی زبان کی نوک آپ کے باہر دانتوں کے ساتھ لگنی، اور یہ تھک لیٹر ہے، اس لیے تھک یہ لیٹر سارے ہے. فرق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زا، وا، وا. موٹا نہیں کرنا. جی یہ سافٹ. جو یہ زال ہے زا، اور یہ زوا، اور پھر دعا. پڑھتے جائیں گے.
का सा सौ ये यहाँ पे ना ये बाज इसको ऐसे पढ़ते हैं दौद दो, जब आपने दाल और दौद ये दोनों में फर्क ये है कि जब दौद कहना है तो आपकी जो जुबान की जड़ है ऊपर को उठनी चाहिए, जुबान मिडल से और जड़ से ऊपर उठनी, फिर दौद दो, फिर अगर आपकी जुबान की नोक सिर्फ आगे से उठ के ऊपर जाके मसूड़ों के लग रही है तो वो दाल है, ठीक है। इसलिए दोनों जी में फर्क होना चाहिए, ठीक है। जी डॉ सा सौ नहीं, इसकी आवाज लंबी नहीं करेंगी, आवाज देखे सा जी सब हाँ। जी ठीक है पर सेकंड ओनली, टच करना है सिर्फ 1 काउंट। ठीक है सा सौ का आ खौ ता तो आ हा इन दो हा में फर्क ये है कि एक जब अदा करें तो आपको हवा आपके मुंह से सांस की बाहर आती महसूस होती है, ये वाला हा जो है गोल हलवे वाला, और इसमें नहीं आनी चाहिए। जैसे इह दीन सिरात पढ़ते हैं ना, इसमें नहीं आनी चाहिए, इसमें हवा बाहर है। चलें, बहुत शुक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट 5273। अस्सलाम वालेकुम। 5273 मैंने आपको अनम्यूट किया। जी सॉरी ये मैं ही हूँ अच्छा, मैं दोबारा चल जी 5229 मैंने आपको अनम्यूट करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वा सा जा अच्छा, एक जा मिनट, वो यहाँ पे रफी साहब ने रोका था कि लंबा नहीं करना, ठीक है। उसकी जी वजह थी कि हरकत सिर्फ फतहा है और फतहा एक हरकत आपने सेकंड तक पढ़ना है। लेकिन ये आपके लिए जो आया है इसमें देखें आगे ये कि अलिफ मद्दा लगा हुआ है, जी तो इसमें इसलिए इसकी आवाज और यहाँ पे इसकी आवाज में फर्क होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। जी वा जा 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 नहीं, फर्क कोई नहीं है, तीनों देखे, तीनों के आगे अलिफ मद्दा है, सॉरी अलिफ मद्दा है, तो तीनों बराबर आवाजें हैं, कोई तीसरी छोटी नहीं करनी। जा जा जा, यानी इनमें कोई फर्क नहीं होगा लंबाई में। जी दोबारा से पढ़ो वा जा 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 वा जा za fa sa fa sa fa so fa सा। ये जो दरमियान वाला है 100 के बाद जो दरमियान में ये वाला, जी इसका क्या खास निशानी अदायगी करते हो, इल्म है आपको? जी जो 100 है ये हम जो नीचे वाले दांत हैं उनके अंदर वाले किनारे से लगा के अदा करते हैं, और ये मोटा अदा करते हैं, हरूफ सफीरिया में से है। और सा जो है ये हम इसका मखरज जो है ऊपर वाली जुबान की नोक जो है सामने वाले दो दांतों के किनारे से लगती थोड़ी सी बाहर निकलेगी, और इसको नरमी से तरकीब के साथ अदा करते हैं। हाँ, और सीन जो है ये अगेन से पूरे हरूफ सफीरिया में से है, इसको हम जुबान के नीचे वाले दांतों के अंदर वाले किनारे से अदा करते हुए हल्की सी सीटी की आवाज से अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ज्यादा मौका देंगे पढ़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अब टाइम हो गया क्लास खत्म करने का। इंशाल्लाह ताला आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी मंडे वाले दिन 7 बजे, पीर वाले दिन 7 बजे क्लास इंशाल्लाह दोबारा होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ पढ़नी है, दुआ आप पढ़ दें प्लीज। जी। अल्लाहुम्मरहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
جزاکم اللہ احسن الجزاء.